ناظرین، اس وقت پورے ملک میں بارشوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ کے پی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں بارش نے، کلاؤڈ باسٹ نے اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب نے کئی گاؤں کو ڈبو دیا۔ تقریباً 600 لوگ مر چکے ہیں، 1500 کے قریب زخمی ہیں اور سینکڑوں افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، اور یہ اسپیل ابھی تک جاری رہے گا۔ لیکن آج ہم جس بارش کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کراچی میں ہونے والی آج کی بارش۔ جب کراچی میں بارش آتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک اربن فلڈنگ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی وہاں کی جو مقامی حکومت ہے، جو پیپلز پارٹی کی، اور صوبائی حکومت وہ بھی پیپلز پارٹی کو، ان کو گالیاں دینے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک وہاں کی مقامی حکومت اور صوبائی حکومت کی کوتاہی ہے اور کہاں تک بارش کا قصور ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ اب بارش آ رہی ہے، پانی بھی آ رہا ہے، اور ساتھ ہی اب میڈیا فل ٹائم کوریج کر رہا ہے کہ جی گھروں میں داخل ہو گیا ہے اور گلیوں سمندر کا نظارہ پیش کر رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے کس کی کوتاہی ہے؟ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے کراچی کا، اس لیے کہ وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے پانی کے نکاس کا، سیوریج کا یا ڈرینیج کا، وہ ایک محدود حد تک ہی ڈرینیج کر پاتا ہے اور اس کو بڑھایا نہیں گیا۔ لاہور، پنڈی، سیالکوٹ وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں 200-300 ملی میٹر بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد پانی ڈرین ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا انفراسٹرکچر جو ہے نسبتاً زیادہ برداشت کر لیتا ہے، بہتر ہے۔ لیکن کراچی کا ایک پرابلم یہ ہے کہ جب بھی 40 یا چلے میکسیمم 45 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے تو کراچی کا جو ڈرینیج کا سسٹم ہے وہ اس کی برداشت سے باہر ہوتا ہے، پھر اربن فلڈنگ ہوتی ہے۔ تو جب تک کراچی کا پورا ڈرینیج کا سسٹم ری ویمپ نہیں کیا جائے گا اور بہت ہی نیا قسم کا اس کو نہیں بنایا جائے گا بڑے پائپس کے ساتھ اور بڑے سسٹم کے ساتھ، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ کراچی کا پورا ایک ماسٹر پلان بنانا پڑے گا۔ بہت بڑا شہر ہے، آپ کو پتہ ہے 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے یا 2.5 کروڑ جتنا بھی، اور بہت زیادہ وہ 50 میلوں چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، تو جو اس کے لیے انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہے وہ اسی حساب سے بہت بڑا ہے۔ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کراچی میں کلفٹن اور اس ارد گرد کے علاقوں میں 70 ملی میٹر بارش ہو رہی ہے، اور وہ اگر اسی طرح جاری رہی تو وہ 100 ملی میٹر تک ہو جائے گی، جو کہ کراچی کی جو کیپیسٹی ہے ڈرینیج کی اس سے بہت زیادہ ہے۔ اب اگر ہم کراچی کی جیوگرافی دیکھیں اور اس کے بعد اس کا جو رین فال کا ڈیٹا ہے، جو پہلے ایوریج جو ہے یہ 30 سے لے کر 33-35 تک ہوتی تھی، تو اسی طرح کا انہوں نے ڈرینیج سسٹم جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا ہوگا۔ اب کلائمیٹ چینج ہے یا ادھر کا جو ادھر پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہے، یا کوئی چائنا کٹنگ کی چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ادھر جو پانی کا جو نیچرل جو واٹر اس کے وہ تھے ڈرینیج کے، وہ سارے اکوپائڈ ہو گئے۔ تو یہ چیزیں کراچی کے جو اربن فلڈنگ کو مزید خوفناک بنا دیتی ہیں۔ اچھا، یہ جتنے آپ نے فیکٹرز گنوائے ہیں یہ سب ہی اپنی اپنی جگہ پہ ان کا حصہ ہے اس میں، یعنی کہ چائنا کٹنگ ڈیفینیٹلی حصہ ہے۔ جو نالے تھے جو کہ قدرتی ایک گزرگاہ تھی پانی کی، اس کے اوپر جب بلڈنگیں کھڑی ہو گئیں، اور یہ چیز پورے پاکستان میں ہوتی ہے، یہ جو کے پی میں ہو رہا ہے کہ اس میں بھی یہی ہے کہ دریائے سوات کے اندر تک ہوٹلز بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں آج سے چند سال پہلے، 3-4 سال پہلے E11 پورا ڈوب گیا تھا، کیونکہ جو اس کا مین جو اس کا ڈرینیج تھا، نالا جو کرتا تھا، وہ اس کے اوپر گھر بن گئے تھے۔ تو یہ کراچی میں بھی یہی پرابلم ہے، جتنے نالے ہیں وہاں پہ، ملیر ندی ہے یا لیاری ندی ہے یا اور دوسری ہیں، سب میں مطلب ہے کہ بے تحاشا، اور دوسری ندیاں ہیں تو چائنا کٹنگ کی وجہ سے وہاں بے تحاشا مطلب ہے کہ بلڈنگیں بن گئیں، اور پھر سیاسی طور پہ بھی بعض معاملات اٹھتے رہے۔ وہ جو ایک جج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے گلزار صاحب، انہوں نے وہ ایک نیسلا ٹاور جو تھا وہ گرانے کا حکم دے دیا، لیکن وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس میں پرابلم ہے آپ اس کو گرانے کا حکم دیں، لیکن جہاں جس شہر میں ہزاروں ایسے چیزیں بنی ہوئی ہیں تو وہ پھر ایک پرسیپشن ہی آتی کہ وہ سلیکٹیو حکم تھا کہ صرف ایک کے خلاف دیا گیا اور باقی اور تو کسی کو مطلب ہے کہ نہیں چھیڑا گیا۔
تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ چائنا کٹنگ از ڈیفینیٹلی اے بگ فیکٹر. اس کے علاوہ جس طرح آپ نے شروع میں عرض کیا کہ کراچی کا جو کیپیسٹی ہے ڈرینیج کی وہ 30-40 ملی میٹر سے زیادہ برداشت کی نہیں ہے. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آج 70 ہو گئی ہے یا 70 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, تو ڈیفینیٹلی اب اربن فلڈنگ ہوگی. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. اور دوسری بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا مطلب اس کو ٹھیک بھی نہیں کیا گیا, اس کو بڑھایا نہیں گیا, اس کو ماڈرنائز نہیں کیا گیا. اور آپ نے پیپلز پارٹی کا نام لیا, ٹھیک ہے, آج کل پیپلز پارٹی کی وہاں لوکل گورنمنٹ ہے, صوبائی گورنمنٹ بھی ہے. صوبائی گورنمنٹ کو 17 سال ہو گئے ہیں, 2008 سے ہے. لوکل گورنمنٹ اس کے بعد آئی ہے, اس کو بھی کئی سال ہو گئے ہیں یا جتنا بھی ہوا ہے. لیکن کراچی میں تو 30-40 سال ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کی لوکل گورنمنٹس رہی ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں تو مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے میئر ہیں, اور بہت ہی ذرا پچھلے جو میئرز آئے تھے ان سے مختلف ہیں. ایک ماڈرن سوچ رکھتے ہیں اور مسائل کے اوپر کھل کر بات کرتے ہیں, مسائل کو ایڈمٹ کرتے ہیں جو ایشو ہوتا ہے, اور چھپنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ مسائل ان کے پچھلے ادوار میں کریٹ ہوئے تھے. اور ساتھ ہی ان کا کوئی جو ماڈرن ٹیکنالوجی اور جو ماڈرن اربن پلاننگ کا ہوتا ہے ایلیمنٹ, اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے اس کا حل بھی وہ کرتے ہیں. تو یہ سیوریج کے اور ڈرینیج کے اس پہ ان کا کیا پلان ہے؟ جی, میں نے ان کا ایک مطلب ہے کہ انٹرویو سنا اتفاق سے 2-3 دن پہلے, کسی ٹی وی چینل پہ لگا ہوا تھا. تو وہ بڑے یعنی کہ اس کو ڈیٹیل میں بتا رہے تھے, اور پورا ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر تھا کہ ہمیں کراچی کا جو یہ ڈرینیج کا پورا انفراسٹرکچر ہے یہ ریویمپ کرنا پڑے گا, اور اس کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ وہ یہ بارشیں برداشت کر سکے. اور اس کے لیے غالباً وہ ورلڈ بینک سے اور دوسرے جو عالمی ادارے ہیں ان کے ساتھ وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں یہ ایک انلائٹنڈ نوجوان سیاستدان ہیں اور عوامی مسائل سے ان کو کافی آگاہی ہے. تو امید کرنی چاہیے کہ یہ اس کو مطلب ہے کہ کراچی کے لیے کوئی بہتری کریں گے. اور دوسرے صاحب جن کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کراچی کے یہ سب تمام ایشوز کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ ان کی کوالیفیکیشن سے براہ راست متعلق ہے. ان کی جو انجینئرنگ کی ڈگری ہے سول انجینئرنگ میں, اور جو ان کی آگے کی ماسٹرز ڈگری ہے وہ اسی میں واٹر ریسورس مینجمنٹ وغیرہ میں ہے, وہ ان کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہیں. تو وہ تو اس کے ایک ہائیلی کوالیفائڈ انجینئر ہیں. امریکہ میں انہوں نے کافی اس پہ ان کا کیریئر گزرا سیاست میں آنے سے پہلے. تو وہ تو ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا تو پروفیشن ہی یہی ہے سیاست سے پہلے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر جوڑی جو ہے مرتضیٰ وہاب اور مراد علی شاہ مل کے کام کریں, اور چونکہ چیف منسٹر کا میں نام لے رہا ہوں تو پھر اس میں حیدرآباد سکھر والے بھی بیچ میں شہر آ جائیں گے, لیکن اوور آل سندھ کی بہتری ہو سکتی ہے. اور مرتضیٰ وہاب جو ہیں وہ کراچی پہ فوکس کریں, تو اس میں سارا ریویمپ کرنا پڑے گا. اور اس میں میرا خیال ہے کہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے, تو ان کو بندوبست کرنا پڑے گا. اور سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے ان کو بہت گالیاں دی جاتی ہیں, اور سارا ان کے خلاف لوگ اپنے دلوں کی بھڑاس نکالتے ہیں, جو غلط نہیں ہے. ظاہر ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو دل کی بھڑاس نکالتے ہیں, اس پہ قطعاً مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن مجھے پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس فیکٹر کو بھول جاتے ہیں کہ کراچی وہ شہر ہے جو 30-40 سال جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے پاس رہا ہے. تو جو ان کے میئرز تھے, بڑے مشہور جماعت اسلامی کے میئر گزرے ہیں, جیسے میئر عبدالستار افغانی تھے, اور اس کے بعد میئر جو ہے نعمت اللہ خان صاحب تھے, اور بڑے نیک نام دونوں یہ صاحب تھے. یعنی کہ اگر آپ ان کی نیک نامی پہ شاید ہی کوئی کسی کو شبہ ہو. پھر اسی طرح ایم کیو ایم کے جو میئر تھے بڑے فلیمبائنٹ قسم کے, اپنے زمانے میں بڑے مشہور مصطفیٰ کمال صاحب تھے, آج کل اتفاق سے وہ وفاقی وزیر صحت ہیں. تو بڑے لوگ کراچی کے میئر رہے ہیں. پھر ابھی یہ مرتضیٰ وہاب سے پہلے وسیم اختر صاحب کراچی کے میئر رہے ہیں. تو وسیم اختر صاحب کا ہمیشہ رونا یہی رہا کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. وہ کنفلکٹ پیدا کرتے تھے صوبائی حکومت کے ساتھ. اچھا, یہ ایک نا کوئی ایک تھوڑا سا نا پولیٹیکل ایشو بھی بن جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. اب پیپلز پارٹی کی حکومت کہتی ہے کہ ہم بے تحاشا وسائل خرچ کر رہے ہیں کراچی کی امپرومنٹ پہ. انہوں نے پانی کی سپلائی پہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کام کیا ہے, اور دوسرے انفراسٹرکچر پہ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن نہ وہ کہتے ہیں جی اس کو میڈیا ایکنالج کرتا ہے, اور نہ ہی کراچی کی پبلک آن کرتی ہے.
اب وہ کراچی کے اوپر سارے صوبے کے اگر وسائل بھی خرچ کر دیں تو ووٹ ان کو ادھر سے پھر بھی نہیں ملتا. تو یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا یہ کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. ہاں مطلب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں کبھی بہت زیادہ سیٹیں نہیں لے سکی, ان کے مخصوص ایریا لیاری وغیرہ میں جہاں سے وہ سیٹیں لیتے رہے یا ملیر وغیرہ میں, لیکن جو کراچی سینٹرل ہے جو کہ مہاجر پاپولیشن کا گڑھ ہے, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد, لیاقت آباد, فیڈرل بی ایریا, گلستان جوہر, اور وہاں پہ وہ ہمیشہ سے مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن کبھی بھی نہیں جیتی. ہاں جو ان کے مین ایریاز ہیں جہاں پہ وہ الیکشن جیتتی ہے یا تو وہ لیاری کا علاقہ ہے یا پھر لانڈی ملیر کا علاقہ ہے, یا اس کے علاوہ وہ جو تھوڑی پوش علاقے ہیں وہاں سے بھی وہ الیکشن جیتتی رہی ہے, جیسے کلفٹن ڈیفینس وغیرہ کے علاقے وہاں سے بھی کبھی کبھی جیت جاتی ہے. لیکن جو باقی سارا کراچی ہے جو مہاجر آبادی کی جہاں اکثریت ہے وہاں پہ وہ الیکشن نہیں جیتتے. اور یہ کراچی کا جو یہ پرابلم ہے, سیاسی پرابلم, یہ ایوب خان کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور جو 1965 میں صدارتی الیکشن ہوا تھا ایوب خان کا اور فاطمہ جناح کا, تو کراچی جو تھا وہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑا تھا, اور اس کے بعد ایک ایسا کانفلکٹ ہوا, ایوب خان وہ جیت گئے جس طرح بھی جیتے, لیکن انہوں نے فاطمہ جناح کی حمایت کی پاداش میں کراچی کو پنش کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. اور گوہر ایوب صاحب اب تو مرحوم ہیں, وہ اس وقت نوجوان تھے, اور نوجوان گوہر ایوب نے کراچی میں, جو کراچی کے لوگ ہیں ان کے بڑے قصے سناتے ہیں. مطلب اگر آپ کسی کراچی کے بندے سے بات کریں جو آپ کو 60-70 کی دہائی کے قصے سنائے, تو وہ گوہر ایوب کی ظلم کی آپ کو کافی ساری داستانیں سنا سکتا ہے. لیکن بہرحال ایک مسئلہ رہا. پھر یہ ایک مسئلے نے ایک بہت بڑا ٹرن ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں لیا, جب انہوں نے سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کیا, اربن کا اور رورل کا. اور وہ کوٹا سسٹم میں جو وہاں کی اردو بولنے والی آبادی ہے اس کے لیے احساس محرومی مطلب شروع ہوا. اور یہ وہ بنیادی سیڈ ہے جہاں سے وہ ایک درخت بنا ایم کیو ایم کا بھی اور پیپلز پارٹی سے نفرت کا بھی. تو پیپلز پارٹی پورے کراچی کی سڑکیں سونے کی بھی بنا دے اور تمام جو ان کی بلڈنگز ہیں وہ ہیرے جواہرات کی بھی بنا دے, تو وہ کوٹا سسٹم کی جو ایک چیز ہے وہ ختم نہیں ہوگی جو 73 میں ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا. پیپلز پارٹی کی ایکسیپٹیبلٹی مہاجر پاپولیشن میں نہیں ہوگی. 73 کا مطلب 55 سال ہو گئے یا 52 سال ہو گئے, اور وہ اپنی تھرڈ جنریشن میں یہ جو بائس ہے اگینسٹ پیپلز پارٹی وہ منتقل ہو چکا ہے. مرتضیٰ بہاپ خود بھی غالباً مہاجر ہیں, اور اف آئی ایم ناٹ رانگ تو وہ کوشش کر لیں ساری اپنی, اور ایک نوجوان کے طور پہ جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں قابل ستائش ہے. لیکن ٹو ون دی ہارٹس اینڈ مائنڈس آف اوور آل پیپل آف کراچی, مرتضیٰ بہاپ تو میکسیمم اپنے ایز اے میئر آف کراچی اس کو اس لیول پہ میونسپل لیول پہ اس کو ایڈریس کریں گے نا, لیکن اس مسئلے کا اصل حل جو ہے وہ پریزیڈنٹ زرداری اور بلاول کے پاس ہے کہ وہ کراچی کے لوگوں کو ون اوور کرنے کی کوشش کریں. چلے ہم پولیٹکس سے واپس کراچی کے ڈرینیج سسٹم کی طرف آتے ہیں. آخری سوال ہے, یہ کراچی کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ ریوائو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں جو ورلڈ بینک ہے وہ ادھر پنجاب میں صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے بہت کام کر رہا ہے. تو اس طرح کا کوئی منصوبہ سندھ میں بھی ہمیں دیکھنے کی امید ہے؟ جی ابھی وہ جس طرح میں نے ان کے انٹرویو میں سنا مرتضیٰ وہاب کے کہ وہ کوئی بات چیت کر رہے ہیں یا جو بھی وہاں پہ, اللہ کرے کہ وہ وہاں پہ بھی شروع ہو. پنجاب میں بہت بڑے پیمانے پہ یہ ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے اور بہت بڑی فنڈنگ ہے ورلڈ بینک کی. اور پنجاب کے جو ہیں 66 شہر ایک اور 15 شہر ایک دوسرے پروجیکٹ میں, تو مطلب شہر وہ 15 وہ 66 والوں میں شامل ہیں کہ چلے ہم 66 شہر کہہ لیں, اور ایک اور پروجیکٹ ہے 15 شہروں میں, انہی میں 66 میں سے 15 اور میں 2 پروجیکٹس ہیں. تو اتنے بڑے پیمانے پہ سینکڑوں ارب روپے کی ایکسرسائز شروع ہونے جا رہی ہے, اور تمام شہروں میں جو پورا ڈرینیج کا سسٹم ہے وہ ریویمپ ہو رہا ہے, اور یہ 2 مہینے تک شروع ہو جائے گا, اور اگلے 2 سال 3 سال کے اندر پورے پنجاب میں یہ سارے جتنے کا بھی ڈرینیج اور ان کا سسٹم ہے سارا ریویمپ ہو جائے گا. چلیں آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کراچی کی قسمت بدلتی ہے کہ نہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.